نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورحمتی وسعت کل شیء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور عشرہ رحمت اپنے جوبن پر ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہر آن اور ہر گھڑی برس رہی ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت کا دریا بہہ رہا ہے اور ہر کوئی اس سے اپنا فیض پا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمت وہ خاص صفات میں سے صفت ہے جو اللہ کی ساری صفات پر حاوی ہے۔ اسی لیے رب کائنات فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر شے پر حاوی ہے، اور پھر ایک اور مقام پر فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھی حاوی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جن کے لیے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، اس عظیم ہستی کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہ رحمت کی خاص صفت اللہ پاک جس سے محبت کرتا ہے، جس کو عطا کرنا چاہتا ہے، جس سے کرم کرتا ہے، اس کو یہ عطا فرماتا ہے۔ رحمت کا معنی کیا ہے؟ رحمت کا معنی ہے ہر طرح کی بھلائی، اللہ رب العزت کی طرف سے ہر طرح کی خیر، عنایات، شفقت، مہربانی، کرم، جود و سخا۔ اور اگر یہی معنی مجازن لیا جائے تو اس کا معنی بھی ہے بھلائی، فلاح، بہبود، خوشی اور خوشخبری کے۔ یعنی اللہ رب العزت کی رحمت جب اپنے بندوں پر برستی ہے تو اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے خاص حصے میں سے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ بیٹی اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی کو لڑکی عطا فرماتا ہے تو فرشتوں کو ان کے گھر بھیجتا ہے، اور فرشتے آ کر یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل البیت، اور پھر اس کے بعد اس بیٹی کو اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں اور اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں، اور پھر ان گھر والوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کمزور جان ہے، جو اس کی کفالت کی ذمہ داری لے گا اللہ رب العزت قیامت تک اس کی مدد فرماتا رہے گا۔ اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، وہ اس کی کفالت کرے، ان پر احسان کرے، ان کی ذمہ داری اٹھائے گا، تو وہ بیٹیاں، وہ بہنیں جنت میں لے کر جائیں گی اور دوزخ کے لیے اس کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو دور جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی وہ منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے عورت کو کھویا ہوا وہ مقام عطا فرمایا، وہ بیٹی، وہ بہن جس کو کفار جو ہے وہ زحمت سمجھتے تھے، حضور علیہ السلام نے اس کو رحمت بنا دیا۔ یعنی اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہو گئی، اگر بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے آدھا ایمان ہو گئی، اور اگر وہ بہن کی صورت میں ہے تو وہ اپنے بھائی کے لیے عزت بن گئی، اور اگر وہ ماں ہے تو اللہ پاک نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ تو وہ مقام اور وہ مرتبہ اللہ پاک نے بیٹی کو عطا فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جب بیٹیاں پیدا ہوں تو خوش ہوا کرو، کیونکہ افسوس کرنا اور دکھ منانا یہ کفار کا شیوا ہے، کافر لوگ ایسے کیا کرتے تھے۔ جبکہ اللہ کی رحمت جب جسے ملے، اللہ کی مدد جسے ملے، اللہ کی نصرت جسے نصیب ہو، تو پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت جس گھر سے خوش ہوتا ہے اس گھر میں اللہ پاک جو ہے وہ بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ بیٹی گھر کی رونق ہے، اور بیٹی جو ہے وہ اپنی ماں کی، اپنے باپ کا جو ہے وہ سہارا بنتی ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک نے قربانی کا ایک جذبہ رکھا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنی شفقت کیا کرتے تھے، اور اللہ نے آقا علیہ السلام کی عظیم بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سے ہی حضور کی نسل پاک کو چلایا، اور قیامت تک یہ نسل پاک جو ہے چلتی رہے گی، حضرت امام مہدی علیہ السلام تک جو ہے وہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی طرح سورہ شورا میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ رب کائنات ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں سب کچھ عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ بے اولاد رکھتا ہے۔
تو یہ جو آیت کریمہ ہے یہ انبیاء کرام کے حوالے سے ہے کہ انبیاء کرام میں اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو صرف بیٹیاں عطا فرمائیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی عطا کی، اور بیٹوں کو اللہ رب العزت نے مصلحتاً واپس لے لیا، اور اسی طرح حضرت یحییٰ بن زکریا جو ہیں ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت جسے جو چاہے عطا فرمائے۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ جب جب اللہ رب العزت کی رحمت برسے اور جب جب اللہ کی رحمت کا دریا جو ہے وہ موجزن رہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، کفار کی طرح جو ہے وہ غضبناک یا غصے میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے، ان پر کرم کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائبان میں رکھے، اپنے کرم کے سائبان میں رکھے، اور اسی رحمت کے صدقے ہم سب کی شفاعت ہمیں نصیب ہو اور ہم سب بخشش اور مغفرت کے مستحق بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔